کوئی اس نے بار بار جو پاکستان کا ریفرنس دیا ہے نتن یاہو نے ایسے ہی نہیں دیا ہے، تو ہمیں تو کوئی خوف کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور الحمدللہ ہم یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ جب ہم میدان میں نکلیں گے تو پھر انشاءاللہ اسرائیل کو بھی ہم سبق سکھا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہمارے صحافی دوستوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آج دو تین بہت اہم موضوعات پر بات کرنی ہے، لیکن ہم آغاز کریں گے سب سے پہلے قطر پہ جس طرح اسرائیل نے حملہ کیا ہے، یہ کھلی عالمی دہشت گردی ہے، اور ہم اسرائیل کے اس حملے کی بھی مذمت کرتے ہیں اور ٹرمپ کی اور امریکہ کی منافقت کی بھی مذمت کرتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت اسرائیل جو کچھ فلسطین میں کر رہا ہے اور پوری دنیا میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، لبنان پہ حملہ کیا، یمن پہ حملے کر رہا ہے، قطر پہ حملہ کیا، تیونس میں فلوٹیلا پہ اس نے ڈرون اٹیک کیا، اور کل تو اس نے کھلم کھلا پوری دنیا کو دھمکی دی ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ہر جگہ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس کو یہ سرٹیفکیٹ امریکہ نے فراہم کیا ہوا ہے، اور منافقت کرتا ہے امریکہ اور خاص طور پر ٹرمپ، کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہم سے بات ہوئی تھی، ہم سے بات نہیں ہوئی تھی، یہ سب ملمہ کاری ہے۔ عملاً ایک ایک بچے کا جو خون بہہ رہا ہے فلسطین میں، وہ نیتن یاہو کی گردن پہ بھی ہے اور امریکی صدر کی گردن پہ بھی ہے، اور اس بات کو امریکہ کو سمجھ لینا چاہیے اور امریکی عوام کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی ریاست نسل کشی کو فروغ دے رہی ہے، ان کی ریاست انسانیت کا قتل عام کر رہی ہے، اور جس طرح وہاں پر بعض امیر انسان نکل کر کھڑے ہوتے ہیں اور خود ٹرمپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ سب قابل قدر ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ قطر پر جس طرح یعنی میڈییشن کا کردار قطر ادا کر رہا تھا، خود امریکہ کے کہنے پر ڈائیلاگ ہو رہے تھے، مذاکراتی ٹیم پر حملہ کرنا یہ شاید انسانی تاریخ کے بدترین واقعات میں سے یہ واقعہ ہے، اور اس کی جو پوری کی پوری رسپانسبلٹی ہے وہ ٹرمپ کے اوپر عائد ہوتی ہے، امریکی صدر پر عائد ہوتی ہے، اور امریکی صرف صدر نہیں بلکہ ان کا پورا ریاستی نظام ہے اس پر عائد ہوتی ہے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ عالم اسلام بھی اور تمام ایسے ممالک جو امریکہ سے اور اسرائیل سے تنگ ہیں، ان کا ایک ایسا اتحاد جو عملی اقدامات کرے وہ سامنے آنا چاہیے۔ صرف مذمتی بیان دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ دہشت گرد اسرائیل تو اعلانات کر رہا ہے، اور وہ ہر اعلان کو عملی جامہ پہناتا ہے، اس لیے کہ ہماری کمزوری ہے عرب ممالک کی، تمام مسلم ملکوں کی، ان کی افواج کی، یہ کمزوری ہے جس کے نتیجے میں وہ اس طرح کھلے عام ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، پوری انسانیت کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ سب مل کر عملی طور پر اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور واضح میسج دیں کہ اگر اب کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے اور یہ جنگ بندی نہیں ہوتی غزہ میں اور محاصرہ ختم نہیں ہوتا تو پھر اعلان جنگ ہو، اس لیے کہ وہ تو اعلان جنگ کر چکا ہے۔ ہم جب تک انتظار کرتے رہیں گے مرتے رہیں گے، ایک ایک ملک کو وہ ہدف بناتا رہے گا، کسی کی معیشت بھی نہیں بچے گی، کسی کے پروجیکٹ بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ادراک کر کے اگر عملی قدم نہیں اٹھایا گیا تو سب اس کا شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ لہذا ہم تمام مسلم ملکوں سے اور بالخصوص پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے یہ اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر کا دورہ کیا ہے، لیکن پاکستان ایک لیڈنگ رول ادا کر سکتا ہے، اس لیے کہ پاکستان کی طرف سب دیکھتے ہیں اور پاکستان کی یہ حیثیت ہے بھی الحمدللہ، اور اگر کوئی اس نے بار بار جو پاکستان کا ریفرنس دیا ہے نتن یاہو نے ایسے ہی نہیں دیا ہے، تو ہمیں تو کوئی خوف کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور الحمدللہ ہم یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ جب ہم میدان میں نکلیں گے تو پھر انشاءاللہ اسرائیل کو بھی ہم سبق سکھا سکتے ہیں۔ لہذا اس سے پہلے جو اقدامات کرنے ہیں وہ اقدامات مکمل کیے جائیں، ڈپلومیسی کے میدان میں بھی اور تیاری کے میدان میں بھی۔ اور ایک واضح میسج جانا چاہیے، اب بہت ہو چکا ہے، اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم پیچھے ہٹ سکیں۔ 65,000 سے زائد ہمارے بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان شہید ہو چکے ہیں، روزانہ بمباری کر رہے ہیں، محاصرہ کیا ہوا ہے، جو فلوٹیلا بھی جاتا ہے اس کا راستہ روک دیتے ہیں،
یہ جو ابھی سمود گلوبل سمود فلوٹیلا جا رہا ہے، اس سے ہمارا رابطہ ہے الحمدللہ، اور ہم اس کو مکمل سپورٹ کرتے ہیں، اور پوری دنیا کی یہ ذمہ داری ہے، امریکہ پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ اس کے اوپر اگر کوئی اٹیک ہوگا تو یہ انسانیت کے اوپر اٹیک قرار دیا جائے۔ اور اقوام متحدہ اب اپنی افادیت کھو چکی ہے، صرف باتیں کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کوئی اور پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ جو پھر فیصلہ کرے اور عمل درآمد کرے، اور ان کے ویٹوز کے ذریعے سے انسانیت کو پامال نہ ہونے دے۔ دوسری بات، اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے اور بہت بڑا سیلاب اس وقت پورے ملک میں موجود ہے، شروع سے تباہ کاریاں ہوتی رہیں، بنیر اور باجوڑ اور سوات اور شانگلہ اور سوابی اور گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر، ان سب جگہوں پر جس طرح سے یہ سیلاب آئے ہیں، کلاؤڈ بسٹ ہوئے ہیں، تو اس میں ایک طرف تو یہ آفات بھی قرار دی جا سکتی ہیں، لیکن اس میں ہمارے حکمرانوں کی مجرمانہ غفلت بھی شامل۔ جب آپ 2017 سے جو ارلی وارننگ سسٹم کے اوپر کام کرنا تھا اور اس کی فنڈنگ بھی آنا شروع ہو گئی تھی، تو یہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں جواب دیں کہ انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور خصوصاً ہمارے شمالی علاقہ جات میں کوئی اسمارٹ سسٹم وارننگ کا موجود نہیں ہے موسمیاتی حوالے سے۔ اگر وہ موجود ہو تو چند گھنٹے پہلے بھی پتہ چلے کلاؤڈ بسٹ کے حوالے سے، جو کہ آئیڈیا ہو جاتا ہے، تو انسانی جانیں بچ سکتی ہیں۔ وہاں سے چلتا ہوا یہ سلسلہ پھر پنجاب میں آیا، اور پنجاب میں بہت سارے علاقے زیر آب آ گئے، جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ اب تک جو ہے اس پورے سیلاب میں اب تک 900 سے اور 1000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، اس میں ہزاروں لوگ زخمی ہوئے ہیں، تقریباً 3 ملین لوگ ایسے ہیں، 30 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں سے نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ اس وقت جو سیلابی ریلا ہے وہ چونکہ گزر رہے ہیں جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں سے، میں خود ابھی پرسوں وزٹ کر کے آیا ہوں مظفر گڑھ اور ملتان، اور اس سے پہلے پنجاب بھر میں، اور اس سے پہلے کے پی، تو میں نے لوگوں کی صورتحال دیکھی ہے۔ جتنی بدترین صورتحال ہے اس حوالے سے حکومت کے اقدامات انتہائی ناکافی ہیں۔ ہماری پنجاب حکومت بھی فوٹو شوٹس میں اور اشتہارات میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہے، اور عملاً لوگوں کا مسئلہ حل کرانے میں نہیں رکھتی، یعنی وہ اقدامات جو آفت آنے کے بعد کیے جاتے ہیں، اگر اس سے پہلے پریونشنز کی جائیں تو بہت ساری جانیں بھی بچ جائیں اور نقصان بھی بچ جائے۔ دریاؤں کے راستے پہ سوسائٹیاں بنا کر کرپشن اور لوٹ مار اور انسانی جانوں کو جو نقصان پہنچایا گیا اور ان کی املاک کو، ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بدترین مینجمنٹ بھی ہے اور کرپشن بھی ہے، اور اس میں یہ حکومت بھی جو پنجاب کی حکومت خاص طور پر ملوث ہے، اور پچھلی پنجاب عثمان بزدار کی حکومت بھی ملوث ہے، اور اپنے خاص لوگوں کو یہ NOCs دے دیتے ہیں اور انسانی جانوں سے کھیلتے ہیں، اور ان لوگوں کی جمع پونجی تباہ ہو جاتی ہے اور کوئی کمپنسیشن ان کی نہیں ہوتی۔ یہ جتنے علاقے جہاں پر یہ پانی آیا، ان سب کو آفت زدہ قرار دینا چاہیے۔ سندھ حکومت کی سب سے بڑی ترجیح یہ نظر آتی ہے کہ کسی طرح اسے امداد مل جائے، اور کسی طرح ایسے حالات بن جائیں جس کے نتیجے میں ان کو مزید پیسہ مل جائے کرپشن کرنے کے لیے۔ باقی اگر ہم ان سے پوچھیں کہ یہ لیفٹ بینک کینال، یہ جو ڈرین اور رائٹ بینک ڈرین کے لیے جو 2 پروجیکٹس ہیں، ان پروجیکٹس میں انہوں نے کتنا کام کیا؟ 2010 میں سیلاب آیا، اتنی موٹی موٹی فائلیں بنی ہوئی ہیں، اس پر کام نہیں کیا گیا۔ پھر 2022 میں لوگ ڈوبے، مہینوں تک پانی بھرا رہا، انہوں نے راستے کلیئر نہیں کیے، اور آج بھی یہی صورتحال ہے کہ خدا نخواستہ ان جگہوں پر پانی آ گیا تو یہ پھر نکالنے میں مہینوں لگائیں گے، اور یہ پھر کرپشن کریں گے، پھر لوٹ مار کریں گے، پھر ان غریبوں اور ان ہاریوں، ان مزدوروں کے نام پر، اور ان بچوں کے نام پر جو سندھ کے بچے ہیں ان کے نام پر یہ وڈیرے اور جاگیردار راج کریں گے۔ مجھے یاد ہے 2022 میں جب یہ سیلاب آیا تھا، ہم یہ دادو اور میڑ اور پھر آگے سکھر اور ان سب راستوں میں جب گئے تھے، ہم نے خود وزیر اعلیٰ کا علاقہ دیکھا جو بالکل ڈوبا ہوا تھا، اور وہاں حکومت کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر الخدمت وہاں پر کام نہ کرتی، اور اس وقت ظاہر فوج کو بھی طلب کیا گیا تھا، تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، تو یہ تو کوئی بھی لوگوں کو ریلیف کا کام نہیں ملتا۔ پھر ہاؤسنگ اسکیموں کے نام پر کرپشن کی انہوں نے، یہ پتہ نہیں کہاں بنا دیتے ہیں، جس کے اعلانات یہ پتہ نہیں کتنے لاکھ گھر بنا دیے اور اتنے ہزار فلاں چیز بنا دی، اور لوٹ مار کا ایک سسٹم ہے جو سندھ حکومت کے نام پر چل رہا ہے، اور واقعی یہ سسٹم کے نام سے جو کچھ چل رہا ہے اس کی ذمہ داری صرف سندھ حکومت ہی کی تو نہیں ہے، اس حکومت کو بنانے والوں کی بھی ہے۔ اس کے ذریعے سے اپنے وسیع تر قومی مفاد کے ذریعے سے جس طرح پورے ملک کے مینڈیٹ پہ ڈھاکہ پڑا ہے،
اس میں برابر کے وہ لوگ شریک ہیں جنہوں نے یہاں فارم 47 کی بنیاد پر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو سیٹیں دی ہیں اور حکومتیں دی ہیں۔